السلام علیکم عزیز طلبہ، آئیے روداد نویسی پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روداد نویسی کو کس طرح سے لکھا جائے۔ روداد نویسی جو کہ بہت آسان ہے، آئیے روداد نویسی کو دیکھتے ہیں۔ روداد نویسی کے جو مارکس ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، بس تھوڑا سا دھیان سے دیکھیے، باقی کوئی خاص مشکلات نہیں ہیں اور ہر اسٹوڈنٹ اور ہر جو طالب علم ہے وہ آسانی سے جو ہے اس کو لکھ سکے گا۔ روداد نویسی کا مختصر تعارف ہم پڑھتے ہیں کہ روداد جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے جو حقیقت حال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، گویا ان حالات و واقعات کی تفصیل ہوتی ہیں جو کسی کا مشاہدہ یا تجربہ ہوں۔ انگریزی میں اسے رپورٹ کہتے ہیں۔ روداد سے مراد کسی تقریب، جلسے، میلے یا حادثے کا آنکھوں دیکھا حال ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے کاغذ پر تحریر کر کے پیش کرنا ہے، تاکہ جنہوں نے اس تقریب کو نہیں دیکھا وہ غائبانہ اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہ مضمون سے مختلف ہوتی ہے، ہم اسے کسی تقریب یا واقعے کی تلخیص یا جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو طلبہ، اس میں خاص بات ایک یہ ہے کہ یہ کسی کا آنکھوں دیکھا حال ہے اور وہ کسی دوسرے شخص کو سنا رہا ہے جو اس پروگرام میں، اس تقریب میں، اس جگہ جو ہے شریک نہیں ہوا، اور ہمارے سنانے کا انداز ایسا ہے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ وہ بھی پروگرام دیکھ رہا ہے اور وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ تو یہ جو طریقہ ہے سنانے کا، اگر آپ کا سنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ اگر کاغذ پر لکھ دے، وہی روداد ہے۔ اگر آپ کی زبان اچھی ہے، آپ کی فصاحت اچھی ہے، آپ کی بلاغت، آپ کی ظرافت، آپ کی لطافت اور طریقہ طرز لکھنے کا انداز یہ اگر بیسٹ ہے، اچھا ہے، تو روداد بھی اچھی ہوگی۔ آئیے روداد کو جو ہے ہم کس طرح سے طریقہ ہے یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر دیکھیے، یہ عنوان دیا گیا ہے کہ آپ کے جونیئر کالج کا سالانہ جلسہ، آپ کے جونیئر کالج میں سالانہ جلسہ ہوا ہے، اس کے بارے میں جو ہے آپ کو روداد لکھنا ہے۔ اب میں جو ہے، ہمارا جو کالج ہے ناسک کا، اس کا جو سالانہ جلسہ ہوا ہے، میں وہ روداد جو ہے میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ آپ کو مثالاً سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے جو ہے میں نے جو روداد یہاں پر لکھا ہوں وہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے کالج میں جو روداد ہوئی ہے وہ آپ کو لکھنا ہے، لیکن یہ مثال آپ دیکھ لیجئے اور آپ تصور کیجئے، سوچئے کہ یہی جو روداد ہیں، یہ سالانہ جلسہ آپ کے کالج میں ہوا ہے۔ میں نے پوری روداد میں کسی ٹیچر کا نام نہیں ڈالا، پرنسپل، وائس پرنسپل کا نام نہیں ڈالا، اور پروگرام میں جو شریک ہوئے ان کا نام نہیں ڈالا، لیکن آپ یہ سبھی نام اپنے علاقے کے حساب سے جو ہے اس میں ڈالیے، تاکہ روداد میں ایک جان پیدا ہو اور روداد جو ہے وہ مزین ہو جائے۔ آئیے روداد کو لکھتے ہیں، کس طرح سے روداد جو ہے لکھی جائے۔ شہر عزیز ناسک میں مرکزی مقام رکھنے والی مشہور و معروف درسگاہ نیشنل ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج ناسک میں منعقد کی گئی۔ تقریب بڑے شاندار طریقے سے عمل میں آئی۔ تقریب کا آغاز ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہوا اور ایک طالب علم نے بہترین نعت پڑھی اور سامعین کی پرسکون روحانیت مجلس کی نورانیت سے مزین ہو گئی۔ اس طرح سے ہمارے روداد کی شروعات ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ طلباء کی تقاریر اور صلاحیتوں کی بنا پر انہیں انعامات سے نوازا گیا۔ کالج کے پرنسپل اور وائس پرنسپل نے طلباء کو اپنی تقریر میں رہنمائی کی اور حوصلہ افزائی کی۔ دیکھیے، میں نے نام نہیں ڈالا، آپ نام ڈال دیں تو بہتر ہے۔ آئے ہوئے تمام مہمانان کو گلاب پیش کیے گئے، یعنی پھول پیش کیے گئے اور عزت افزائی کی گئی۔ شہر کے عالم دین نے خطاب کرتے ہوئے نوجوان طلباء کو قرآن و سنت کی روشنی میں ذمہ داری کا احساس دلا کر بیدار کیا گیا۔ اس طرح تقریب آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچنے لگی اور مجلس و محفل کے قابل محترم صدر صاحب نے اپنا خطاب کرتے ہوئے شادمانی کا اظہار کیا اور طلباء کو مزید محنت کی تلقین کی اور بہت پر اسرار باتیں بتائیں جو اخلاق و تہذیب کو روشن کرنے والی تھی۔ اس طرح یہ جلسہ بے حد کامیابی و کامرانی کے ساتھ اپنے اختتام پر پہنچا اور اظہار تشکر کی رسم مکمل کرتے ہوئے
یہ جلسہ، اس جلسے کی سرگرمیاں بھلے ہی تھم گئی، مگر سامعین، مہمانان اور طلباء کی تشنگی اور پیاس باقی رہ گئی، اور جلسے کی میٹھی اور شیرین یادیں تمام شرکاء کی یعنی شریک ہونے والوں کی ذہنی کتاب میں ایک رنگین روداد کی طرح محفوظ ہو گئی۔ اس طرح سے طلباء، یہ ہماری روداد جو ہے مکمل ہوئی۔ اس طرح سے آپ کو روداد لکھنا ہے اور بڑا آسان طریقہ ہے، ہر اعتبار سے، ہر عنوان سے جو آپ کو روداد لکھنا رہے گا۔ آپ تمام طلباء کو رمضان کریم کی بےحد مبارکباد۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔